انفرادی طور پر انسان کو صبر کرنے کی تلقین فرمائی کہ اصبروا، اے انسان اپنی ذاتی طور پر بھی پڑی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرو، وصابروا، اور صبر کی تلقین کرو، یعنی اجتماعی طور پر بھی صبر کرو۔ ایسی مشکلیں جو تمہاری ذات سے نکل کر خارج میں بھی منتقل ہو جاتی ہیں، یعنی کسی ایک انسان کو مشکل نہیں آتی بلکہ پورے معاشرے کو مشکل آتی ہے، پورے ملک کو مشکل آتی ہے، پورے خاندانوں کو مشکل آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اصبروا، انفرادی طور پر اپنے اندر بھی صبر کرو، وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہو، ایک دوسرے کو حوصلہ بھی دیتے رہو، اور ورابطوا، اور رابطے میں رہو۔ رابطہ یہاں جنگی پوائنٹ آف سے دیکھا جائے تو اس کو مرابطہ کہتے ہیں۔ مرابطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجاہد کا میدان جنگ کے اندر کسی مورچے پر کھڑا ہونا اور وہاں کھڑے ہو کر کے تمام مجاہدین کی حفاظت اور نگرانی کا بھی خیال رکھنا اور اپنی بھی حفاظت اور نگرانی کا خیال رکھنا، اسے مرابطہ کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رباط کہا ہے۔ اور رباط کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی انسان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے، وہاں پر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے، اور مشکل کے وقت میں اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، جیسے سردیوں کے دنوں میں یا یہ کہ ہلکی پھلکی بیماری کے دن میں اس طرح اچھا وضو کرتا ہے، تو اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط کہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان نے جنگ کے اندر ایک رات بھی اگر رباط کیا، مسلمان مجاہدین کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے ایک رات اگر جاگا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنکھیں اور اس کا جاگنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ قبول ہے۔ اللہ کو وہ آنکھیں بہت پسند ہیں جو مسلمانوں کی نگرانی کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جاگتی ہیں۔ ایسا انسان جو رباط کرتا ہے اور اپنا گھوڑا لے جا کر کے سرحد پر اس لیے باندھتا ہے کہ وہ مسلمان مجاہدین کی دیکھ بھال کرے گا اور اس کے لیے وہ جاگتا ہے، تو اللہ کو وہ آنکھیں، اللہ نے ان آنکھوں کو جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اصبروا، انفرادی طور پر اپنے لیے بھی صبر کا اہتمام کرو، وصابروا، اجتماعی طور پر اور لوگوں کے لیے بھی صبر کا اہتمام کرو، ورابطوا، اور یہ صبر اور یہ مصابرہ یہ رہے گا کب؟ یہ اس وقت رہے گا ورابطوا، جب تم مرابطہ کرو گے، رابطے میں رہو گے۔ یعنی مورچہ بندی کرتا ہے انسان جہاد کے اندر، مورچہ بندی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مورچے سے دوسرے مورچے تلک کی خبریں پہنچانا، پھر اس مورچے سے دوسرے مورچے تلک کی آگاہی دینا اور خبر پہنچانا۔ تو یہ ایک جنگی پوائنٹ آف ویو سے مرابطہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر مجاہد دوسرے مجاہد سے بے خبر نہیں بلکہ وہ رابطے میں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے عام زندگی کے اندر اگر عام زندگی میں لوگ ایک دوسرے سے رابطہ ختم کر دیں گے تو انہیں پتہ کیسے چلے گا کہ دوسرا مسلمان کس حالات سے گزر رہا ہے، کس مشکل سے گزر رہا ہے، کہیں کوئی اس کو تنگی تو نہیں ہو گئی ہے، کہیں وہ بھوک پیاس کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگ بعض اوقات ایک دوسرے سے اس طرح بے خبر رہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے رشتہ دار کس فیلنگ سے گزر رہے ہیں، کن احساسات سے گزر رہے ہیں، کن مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ ورابطوا، جنگی میدان جنگ میں بھی ایک دوسرے سے مرابطہ کرو، میدان جنگ سے ہٹ کر کے اگر دیکھا جائے تو عام زندگی میں بھی اللہ نے کہا ہے ایک دوسرے سے رابطے میں رہو، ایک دوسرے کی خبر رکھو۔ اور خبر رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان کسی مسلمان سے صرف اس لیے ملتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا تلاش کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضامندی تلاش کرتا ہے، کسی مسلمان سے اس لیے ملنے نہیں جاتا کہ وہ اس کا قرض اتارنے جا رہا ہے، وہ مسلمان اسے یعنی کہ اس سے اس کا کوئی کام اٹکتا ہے اس لیے جا رہا ہے، یا یہ کہ چاپلوسی کرنے جا رہا ہے، آج وہ جائے گا تو کل وہ اس سے ملنے آئے، اس لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے جاتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے۔ تو جب تلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے گھر کو واپس نہیں آ جاتا، یعنی اس کا جانا، چلنا، پھر وہاں بیٹھنا، پھر واپس آنا، اور اس پروسیس میں جتنا بھی وقت لگتا ہے اس وقت تلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتے اس کے لیے متعین فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دے، اس کی جتنی بھی جائز خواہشات ہیں ان کو پورا کر دے، اس کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ تو رابطے میں رہنا بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر، اس کی بہت فضیلت ہے۔